7 माह پہلے جب جموں کشمیر ریاست کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا تو یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا جموں کشمیر فارمرس ایسوسیشن کا. لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب لوگ اس شعبے سے منسلک ہے اور ان سب لوگوں کی جو لائسنس ہے, جو ان کا جو کام و کاج تھا, وہ یہاں پر آپریٹ نہیں کر سکتا تھا. ایز پر دی یونین ٹیریٹری لاز یہ جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر کسی بھی طرح سے اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی. تاہم یہ ایک بہت بڑا سماجی طور پہ ایک مالی بحران ہو سکتا تھا جموں کشمیر ریاست کے لیے, اور اس سے لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب لوگ افیکٹڈ یا متاثر ہو سکتے تھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایسوسیشن کے لوگ جو تھے, ارشد حسین صاحب, انہوں نے یہ مسئلہ ایل جی صاحب سے اٹھایا. ان سے یہ التجا کی کہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پہ دیکھا جائے اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے کام و کاج پہ کوئی اثر نہ پڑے. 4 مہینے سے یہ لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے اور ایل جی صاحب سے ان کی 2 بار آج تک میٹنگ ہو چکی ہے. آج بھی ہم راج بھون میں جہاں پر کھڑے ہیں, یہ ابھی ایل جی صاحب سے مل کے آ گئے, ان کی میٹنگ ہو گئی ایل جی صاحب سے, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر ان کا جو یہ مسئلہ ہے کیا وہ حل ہو چکا ہے. ارشد صاحب سے ہم سب سے پہلے سر آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آج جو آپ آئے تھے ایل جی صاحب سے ملنے یہاں راج بھون میں سری نگر میں, تو آپ کی کیا بات تھی ان کے ساتھ ہونی؟ ہماری یہی بات تھی جو انہوں نے پچھلی بار ہمیں یہ ایشور کیا تھا کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آج جب ہم ان سے ملے ہم نے شکریہ ان کا ادا کیا. انہوں نے بولا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اب یہ تھوڑا بہت اس میں ٹائم لگے گا, جو یہ فارملی آرڈر نکلے گا, مگر آپ کا مسئلہ ہم نے حل کیا. تو انہوں نے ہمیں پہلے ہمیں یہ بتائیے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا جو ہمارے یہاں پر ریٹیلر 2 کیمسٹ بھائی ہیں, ان کو جو فارمیسی ملی تھی ایز پر دا ایس آر او 84 1992 اینڈ ایس آر او 192 2011, وہ فارمیسی کینسل ہو رہی تھی بیکاز آف یونین ٹیریٹری. تو جب ہم جموں میں ملے گورنر صاحب سے تو ان کو بھی ہم نے بولا کہ یہ اس سے 2-3 لاکھ لوگ ہٹ ہو رہے ہیں, اور یہاں پر جو کیمسٹ ہے 25,000 کیمسٹ ہے, اس میں سے ٹوٹل JNK اور لداخ میں 300 سے 400 کیمسٹ رہتے تھے, باقی سارا سسٹم ختم ہو جاتا تھا. تو اس پر گورنر صاحب نے ہمارا بہت بڑا ان کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے امیجیٹلی اس پہ ایکشن لے لیا, اور جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اور فارمیسی کونسل آف انڈیا ان کے ساتھ ایک مسئلہ اٹھایا, اور یہ مسئلہ آلموسٹ آج کی جو میٹنگ ہماری ان سے ہوئی تو ہم پورا ایشور انہوں نے کیا کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس میں تھوڑا بہت یہ جو فارملی آرڈر ہے اس کو اگر تھوڑا بہت ٹائم بھی لگے گا, لیکن آپ کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا ہے. جی ارشد صاحب, ہمیں آپ یہ بتا دیجیے یہ جو لوگ تھے اس کے ساتھ مطلب اس کا جو کتنا امپلائمنٹ پہ کتنا اثر کر سکتا تھا؟ کم سے کم یہ اگر آپ انڈسٹری دیکھیں گے اس میں خالی یہ کیمسٹ کی لائسنس رد ہوتی تھی, لیکن کیمسٹ تب ہے جب ڈسٹریبیوٹر جو بھی مال باہر سے لاتا ہے یا یہاں سے لاتا ہے وہ کیمسٹ کو ہی دیتا ہے, کیونکہ ڈسپینسنگ پوائنٹ کیمسٹ ہے. جب کیمسٹ ہی بند ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوٹر تھا وہ بھی بند ہوتا تھا, اس کے ساتھ جو C&F تھا یا سپر اسٹاکس تھا وہ بھی سیٹ اپ ختم ہو جاتا تھا. منیمم اگر آپ دیکھو گے 3-4 لاکھ لوگ اس سے ہٹ ہو جاتے تھے. اب جو امپلائمنٹ کیا آپ دیکھیں 25,000 تو ریٹیل دکانیں ہیں JNK میں, 25,000 تو پہلے یہ ہے, اور ان کے دکانوں پر کم سے کم کچھ نہیں تو 2-3-4 سیلز مین تو ہوتے ہی ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کی بات کریں گے تو وہاں پر 3-4-5 سیلز مین ہوتے ہی رہتے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو بہت بڑا ہیوج. تو آپ گورنر ایل جی صاحب سے کب ملے پہلے؟ ہم دسمبر کے مہینے میں جب یہ ہمیں اس کی جو ہمیں انفارمیشن ملی تو ہم دسمبر میں جموں گئے تو گورنر صاحب سے ملے. انہوں نے اسی وقت بولا کہ آپ گھبرائیے نہیں, ہم یہ مسئلہ آپ کو حل کر کے دے دیں گے, اتنا نہیں کریں گے کہ اتنے لوگوں کو ہم بیکار ہونے نہیں دیں گے. تو ہز ایکسلنسی ایشورڈ وی پیپل. تب سے آج ہم نے ان کو شکریہ بھی ادا کیا اس بات پر جب فارمیسی کونسل آف انڈیا نے یہ اپروو کیا کہ ہم ان کو انڈر فارمیسی کونسل آف انڈیا لے لیں گے. تو پھر آج ہم ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اب جو فارمل آرڈر ہے اس کا اگر وہ بھی نکلتا تو سو دیٹ تو جو ہماری لائسنس ہے یہ ایٹ ایز رینیو ہو جائے گی. تو انہوں نے ایشور کیا کہ آپ کا مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے. اچھا صاحب, 2-2.5
महीने में ये आपका मसला गवर्नर एलजी साहब ने लिया था और हल भी करके दे दिया, अभी ऑलमोस्ट हल करके दे दिया, सिर्फ एक ऑर्डर निकलना बाकी सिर्फ है। एक ऑर्डर निकल, लेकिन अभी तक ये बोला जा रहा है कि सिस्टम में अभी मतलब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी तक ये बोला जा रहा था। नहीं, जो हमारे साथ हुआ हम वही, एज फार फार्मा इज कंसर्न, जो हमारे साथ हुआ है हम वही बताएंगे, दूसरे की तो हमें पता नहीं। लेकिन फार्मा में गवर्नर साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके एट दैट वेरी मोमेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जम्मू में भी मेरी उतनी बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला ये मैं आपको करके दे दूंगा, ये करना है, और करके दे दिया। अब आज इंटरनेट का भी हमने उनको बोला, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो माल बाहर देते हैं तो ई वे हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमने गवर्नर साहब से बोला कि ई वे जो रास्ते में माल पकड़ते हैं तो उसमें पेनल्टी लेते हैं, तो गवर्नर साहब ने एश्योर किया है कि विद इन नो टाइम हम इंटरनेट भी देख रहे हैं कि इसका क्या करेंगे, और कोई पेनल्टी नहीं देनी है, ये इंटरनेट हमने बंद किया है, तो आप कैसे ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो उनको भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है हमें तो एड्रेस करनी है। मतलब आपको वो जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है वो हाँ, इस पर वी आर हाईली थैंकफुल गवर्नर साहब, ये तो ट्रेड है जी। ये लोग थे फार्मासिस्ट से जुड़े हुए लोग थे, 3 से 4 लाख लोग जो ऐसे थे जो मुतासिर हो रहे थे यूनियन टेरिटरी में, इनकी लाइसेंस रद्द हो रही थी। अब एलजी साहब ने इसका जो अजाला किया कि उनका ये अभी इनको पूरी एश्योरेंस मिली है कि ये जो इनकी जो लाइसेंस है वो रद्द नहीं किए जाएंगे, इनको बिल्कुल इनका रोज़गार जो है वो बिल्कुल मुतासिर नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी डेलीगेशन है जो आज यहाँ पर एलजी साहब से मिलने के लिए आई, और उनके जो लोकल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है या फिर इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, उन सबों को लेके वो यहाँ पर पूरी उम्मीद होके आ गए हैं यहाँ पर, और उनका भी यही मानना है कि ज़रूर उनकी बात सुनी जाएगी।